بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑ درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غلبہ نفس اور عداوت شیطان۔ آج میں یہ جو بیان کروں گا، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے غلبہ نفس اور عداوت شیطان۔ ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر شہوت کا کما کرے، اس لیے کہ بھوک اس دشمن خدا نفس کے لیے قہر ہے۔ شیطان کا وسیلہ ہی یہی خواہشات اور کھانا پینا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ بلا شبہ قیامت کے دن وہی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک پیاس برداشت کی ہوگی، اور ابن آدم کے لیے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیز پیٹ کی خواہشات ہیں۔ اس پیٹ کی بدولت حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے فقر و فاقہ کی زمین پر اتارے گئے، جبکہ رب کریم نے انہیں شجر یعنی جو وہ جنت کے اندر جو درخت تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کھانے سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو کھانے سے منع کر دیا تھا، تو انہوں نے پیٹ کی خواہشات کی بنا پر اسے کھا لیا تھا۔ یہی وہ پیٹ ہے جس کی وجہ سے شہوت کا منبع اور دیکھیں، یہ جو خواہشات ہوتی ہے اس کی اصل وجہ پیٹ ہے، کہ پیٹ ہی حقیقت میں شہوت کا منبع اور مرکز ہے۔ دیکھیں، اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، جب وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے سوا آپ جنت میں ہر چیز سے سیر ہو جائیں، تو شیطان نے آ کر آپ کو ورغلایا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دی اور کہا کہ اس شجر سے کچھ تھوڑا بہت کھا لیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی ہے، تو یہ سچا ہے، تو اس کا یہ پہلا وار تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جن سے خطا اجتہادی ہو گئی، اور انہوں نے وہ درخت سے تھوڑا سا اناج کھا لیا، جس کی وجہ سے ان کو قضائے حاجت آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ تو ایک دانا کا قول ہے، جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ شہوت کا قیدی ہو جاتا ہے اور بےہودگی کا تابع بن جاتا ہے، اس کا دل تمام فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی اپنے اعضاء کی زمین کو، یعنی ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، یہ سب اعضاء کی زمین کو شہوات سے سیراب کیا، اس نے اپنے دل میں ندامت کی کاشت کی۔ اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 3 قسموں پر پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1، فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر انہیں شہوات سے پاکیزہ و منزہ رکھا۔ نمبر 2، جانوروں کو پیدا کیا، ان میں شہوت رکھی مگر عقل سے عاری کر دی، یعنی عاجز کر دیا۔ ان کے اندر شہوت بھی ہے لیکن ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ نمبر 3، انسان کو پیدا کیا، ان میں عقل اور شہوت دونوں کو رکھا، یعنی اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے، یعنی جو شہوت کا پیروکار ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور جس مسلمان کی شہوات پر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے، یعنی جس کی عقل غالب ہے اس کی خواہشات پر، کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں سے بھی افضل کہا۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، وہ بہت سے دام اٹھائے ہوئے تھا۔ دام سے مراد کہ ایسے پھندے جن کے ذریعے وہ مسلمانوں کو گھیرتا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا یہ شہوات ہیں جن سے میں ابن آدم کو قید کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ شیطان بولا نہیں، مگر ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا جس سے آپ کو نماز میں سستی پیدا ہو گئی تھی۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے
آئندہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا اگر یہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ یہ اس مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو عمر بھر کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس پر وہ چاہتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے۔ دیکھیے کہ صرف ایک رات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو وہ نماز میں ان کی سستی ہو گئی۔ حالانکہ نماز انہوں نے چھوڑی نہیں، لیکن صرف سستی کی وجہ سے انہوں نے اپنے دل میں ندامت کی کہ میں آج کے بعد، اور انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں انشاءاللہ آج کے بعد پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو دیکھیں آج ہمارا کیا حال ہے، ہم کتنا پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، ہم کیسے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ہم اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ اب دیکھیں شہوات کیا چیز ہے۔ شہوات بادشاہوں کو فقیر بنا دیتی ہیں اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہیں۔ کیسے کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو پڑھا ہی ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے اور زلیخا خواہشات کی وجہ سے عاجز اور رسوا ہوئی اور بصارت سے محروم عجوزہ ہو گئی، یعنی جوانی کے عالم میں ہی بڑھیا ہو گئی۔ اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور جو مصر کی بادشاہ تھی، ملکہ تھی حضرت زلیخا، انہوں نے آپ کی محبت میں صبر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسوا کر دیا اور محروم عجوزہ یعنی جوانی کے عالم میں بڑھیا بنا دیا۔ تو ان واقعات سے، ان باتوں سے، ان فرامین سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد نفس۔ اس طرح دیکھیں صحابہ کرام نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچایا اور صحابہ کرام نے بھوک و پیاس برداشت کر کر اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی جو انہوں نے ان کا حق ادا کیا اس میں زندگی گزاری۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ السلام علیکم۔